اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں 7 جولائی کو وینس اپنے فرینڈلی سائن جیمنائی سے اینیمی سائن کینسر میں ٹرانزٹ کر رہا ہے، تو اس ڈیوریشن میں تمام 12 کے 12 برج میں بڑی بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ کس کے لیے ٹرانزٹ فروٹفل ثابت ہوگی اور کن برج کو احتیاط کی ضرورت ہے؟ دوستوں وینس جو ہے یہ آپ کی ازدواجی زندگی، انو شوکت، مادی خوشیاں، عیش و عشرت، آرٹ، ٹریڈیشن، آپ کی اولاد اور بیوٹیفیکیشن سے جڑا ہے۔ جس کسی کے برتھ چارٹ میں وینس کی پوزیشن اچھی ہو تو اس کو جیون ساتھی اچھا ملتا ہے، وہ مال و دولت اچھا کما لیتا ہے، گھر، گاڑی، سکھ سکون، یہ تمام چیزیں اس کو مل جاتی ہیں۔ اور اگر اسی وینس کی پوزیشن آپ کے برتھ چارٹ میں اچھی نہ ہو تو ایسے لوگوں کو مالی آسودگی نہیں ہوتی، ان کی زندگی میں ٹینشن رہتی ہے، ان کو پیسوں کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ دوستو اگر کسی شخص کے برتھ چارٹ میں وینس اچھی پوزیشن میں بیٹھا ہے، ایسا شخص لگزریس لائف گزارتا ہے، زندگی کی تمام آسائشیں اسے ملتی ہیں، سکون کی زندگی گزارتا ہے۔ تو چلیے دوستوں دیکھتے ہیں کہ اسی وینس کا اینیمی سائن کینسر میں ٹرانزٹ تمام برج والوں کی زندگی میں کیا تبدیلیاں لا رہا ہے۔ دوستوں ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے، لہٰذا آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اور دوستوں اگر آپ اپنے برج کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں اپنا برج لکھیں اور ساتھ لکھیں اسم اعظم۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو آپ کے برج کا اسم اعظم بتائیں گے۔ اور دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ابھی ہمارے چینل دین اور اخلاص کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی معلوماتی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ چلے دوستوں ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لسٹ میں جو سب سے پہلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج حمل یعنی کہ ایریز۔ تو برج حمل والوں وینس آپ کے 4th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ کوئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا کوئی پراپرٹی وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس دوران آپ کے لیے کچھ رکاوٹیں پیدا ہوں۔ بزنس کے معاملے میں یہ ٹرانزٹ چھوٹا موٹا آپ کو سپورٹ کرے گا، لیکن خاص طور پر پراپرٹی میں اگر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ اس کے لیے اچھا ٹائم نہیں ہے۔ آپ کی والدہ کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ آپ کے معاملات میں کچھ اسٹرگلز نظر آ رہی ہیں۔ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس دوران کوئی نیا کانٹریکٹ سائن نہ کریں اور پراپرٹی کی ڈیلنگ بھی نہ کریں، کوئی آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے۔ گاڑیوں کی خرید و فروخت کا کام کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ کسی پر بھی بلائنڈ ٹرسٹ نہ کریں، یہ ٹائم آپ کے لیے کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا اور اسی دوران آپ کی سیونگز بھی خرچ ہو سکتی ہیں۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے۔ تو برج حمل والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ثور یعنی کہ ٹورس۔ تو برج ثور والوں وینس آپ کے 3rd ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اس دوران آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے۔ آپ کوئی سوشل میڈیا کا کام کرتے ہیں، کوئی بلاگنگ وغیرہ کا کام کرتے ہیں تو چیزیں آپ کے حق میں کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی، آپ کے لیے کچھ مشکلات نظر آ رہی ہیں۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بیرون ملک جانے کا پلان کیا تھا تو اس کے لیے یہ ٹائم کافی بہتر ہے۔ اگر آپ نے کسی ویزا وغیرہ کے لیے اپلائی کیا تھا تو اس حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس دوران آپ کو ویزا اپروول مل سکتی ہے۔ اگر آپ نے کسی PR کے لیے اپلائی کیا تھا تو PR کی اپروول بھی مل سکتی ہے۔ اس دوران آپ کے کوئی پرانے دوست آپ کی کوئی سپورٹ کر سکتے ہیں، البتہ آپ کے چھوٹے بہن بھائی اور آپ کے نیبرز کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ اچھے نظر نہیں آ رہے اور آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے کام سے کام رکھیں اور زیادہ دوسروں کے معاملات میں نہ الجھیں، آپ کے معاملات میں کافی زیادہ اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے۔ تو برج ثور والوں میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جوزا یعنی کہ جیمنائی۔ تو برج جوزا والوں وینس آپ کے 2nd ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اس دوران آپ کے لیے کافی زیادہ بینیفٹس نظر آ رہے ہیں، آپ کی فیملی بھی آپ کو پوری سپورٹ کرے گی اور اس کے علاوہ اس دوران آپ کوئی پریشیس میٹلز بھی خریدتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی میں بھی کافی زیادہ امپرومنٹ ہو جائے گی اور لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا، آپ کی گئی انویسٹمنٹ سے آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے بزرگ بھی آپ کو کافی سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔
اس دوران مالی لحاظ سے بھی آپ کافی زیادہ بہتر رہیں گے۔ وینس کا ٹرانزٹ آپ کے لیے کافی زیادہ فروٹفل ثابت ہو رہا ہے۔ اگر آپ کوئی کنسلٹنٹ ہیں تو اس دوران آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم ہے، اور اس دوران آپ کے کاروبار کو انشاءاللہ تعالی خوب ترقی بھی ملے گی کہ انکم کے ذرائع بھی بڑھ سکتے ہیں۔ برج جوزا والوں، یہ پورا ٹائم 7 جولائی سے 31 جولائی تک آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو برج جوزا والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس قسم جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سرطان یعنی کہ کینسر۔ تو برج سرطان والوں، وینس آپ کے فرسٹ ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے کافی بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ اس دوران آپ کو کافی زیادہ اپرچونٹیز ملیں گی، تو اگر آپ نے ان اپرچونٹیز کو اویل کر لیا تو آپ کے لیے فیوچر میں کافی زیادہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ اس دوران آپ کو اپنی صحت کا کافی خیال رکھنا ہے، کیونکہ آپ کو کوئی اسکن ریلیٹڈ پرابلم بھی ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو بیک بون کی تکلیف بھی ہو سکتی ہے۔ لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے معاملات کچھ خراب نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو بزنس پارٹنر ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت زیادہ سمجھداری دکھانی ہوگی۔ یہ جو وینس کا ٹرانزٹ ہے یہ آپ کے لیے ملا جلا رہے گا، لیکن آمدنی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انکم آپ کی کافی بہتر رہے گی۔ اس دوران آپ کو فائنینشیل گین ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کے انکم کے ذرائع بھی بڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ کو چاہیے کہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ معاملات کو بہتر رکھیں اور لڑائی جھگڑا کرنے سے گریز کریں، تو انشاءاللہ تعالی سب چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ تو برج سرطان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج اسد یعنی کہ لیو۔ تو برج اسد والوں، وینس آپ کے 12th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اس دوران بیرون ملک سے کوئی آپ کو آفر آ سکتی ہے، اور آپ وہاں پہ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کا کوئی بزنس پارٹنر بھی بن سکتا ہے۔ غرض یہ کہ بیرون ملک تعلق کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کو ترقی ملے گی، اگر آپ وہاں جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی کافی اچھا ٹائم ہے۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو وہاں سے کوئی بڑا آرڈر بھی مل سکتا ہے، اور اسی دوران آپ کے تعلقات آپ کے اسپاؤس کے ساتھ بھی کافی بہتر رہیں گے، اور گھریلو معاملات بھی آپ کے کافی اچھے رہیں گے۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو فورن ٹریول کے حوالے سے، بیرون ملک تعلقات کے حوالے سے، بیرون ملک معاملات کے حوالے سے یہ ٹائم آپ کے لیے کافی بہتر رہے گا۔ آپ کو وہاں سے نئی نئی اپرچونٹیز بھی مل سکتی ہیں، تو کاروباری پیشہ افراد کے لیے یہ ٹائم کافی بہتر ہے۔ تو برج اسد والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج سمبلا یعنی کہ ورگو۔ تو برج سمبلا والوں، آپ کے 11th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ دوران آپ کی ارننگ کافی زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور اس دوران قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ اگر آپ کو لانگ ٹائم پلاننگ کر رہے ہیں تو لانگ ٹائم پلاننگ کے حوالے سے یہ ٹائم کافی بہتر ہے۔ اس دوران آپ کی خواہشات پوری ہوں گی، اور آپ کے انکم کے ذرائع کافی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس دوران آپ کے بینک بیلنس میں کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے بڑے بڑے بھائی بھی آپ کو پورا سپورٹ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کافی بہتر نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو جاب کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے باس کے آرڈرز کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے آپ کو کافی بینیفٹ مل سکتا ہے۔ اور آپ نے کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تو انویسٹمنٹ سے بھی آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے۔ اب آپ کے دوستوں کے ساتھ، آپ کے بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات کافی بہتر رہیں گے، ان کی طرف سے بھی آپ کو کوئی بینیفٹ مل سکتا ہے۔ برج سمبلا والوں، اوورآل یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے کافی بہتر نظر آ رہا ہے۔ تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج میزان یعنی کہ لیبرا۔ تو برج میزان والوں، وینس کا ٹرانزٹ آپ کے 10th ہاؤس میں ہو رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار کے حوالے سے یہ آپ کے لیے کافی بہتر ٹائم ہے۔
اور اس کے علاوہ آپ کو ہائر اتھارٹیز کی طرف سے کافی زیادہ سپورٹ مل رہی ہے، اس دوران آپ کو بزنس کی نئی نئی اپرچونیٹیز ملیں گی۔ اور اگر آپ نے کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے، ان شاء اللہ تعالیٰ اس کی گئی انویسٹمنٹ سے آپ کو پروفٹ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس دوران آپ کے فادر کی صحت بھی کافی بہتر رہے گی، اس دوران چیزیں آپ کی کافی حق میں رہیں گی، آپ کی چیزیں کافی بہتر ہو رہی ہیں۔ اگر آپ کسی جاب کی تلاش میں ہیں تو آپ کو بہتر جاب مل سکتی ہے۔ اس دوران آپ کی زندگی میں کافی زیادہ سکون رہے گا، آپ ذہنی طور پر بہت زیادہ ریلیکس رہیں گے اور آپ کے معاملات کافی زیادہ سیدھے ہو جائیں گے۔ پچھلے دنوں اگر آپ کے حالات خراب تھے، گھریلو معاملات خراب تھے، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ ان میں کافی زیادہ بہتری آئے گی اور ان شاء اللہ تعالیٰ معاملات بہت بہتر ہو جائیں گے۔ اور انکم کے حوالے سے تو کافی بہتر ٹائم ہے، آپ کی انکم کے ریسورسز بڑھ سکتے ہیں۔ تو کاروباری معاملات میں کچھ اتار چڑھاؤ تھا یا کوئی رکاوٹ تھی تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب وہ تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے گی۔ تو برج میزان والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو۔ تو برج عقرب والوں، بس آپ کے 9th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اس طرح اگر آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں تو آپ کو بیرون ملک سے کوئی اچھی کاروبار کی آفر بھی ہو سکتی ہے۔ بیرون ملک کاروبار کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے۔ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ کی شادی کے معاملات طے پا سکتے ہیں۔ آپ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور بیرون ملک میں آپ کو کوئی بزنس پارٹنر ہے تو وہاں سے آپ کو کافی زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے۔ بیرون ملک کاروبار کے حوالے سے، بیرون ملک جاب کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے۔ اگر ہم بات کریں فائنینس کی تو فائنینس کے حوالے سے تو کافی بہتر ٹائم رہے گا، البتہ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے گھریلو معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کے لائف پارٹنر کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم بات کریں روپے پیسے کی تو مال و دولت کے حوالے سے تو انکم کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے۔ ان شاء اللہ یہ ٹرانزٹ آپ کو کافی زیادہ فائنینشیل گین دے رہی ہے، فورن انویسٹمنٹ سے آپ کو کافی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے۔ تو برج عقرب والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج قوس یعنی کہ سیگیٹیریس۔ تو برج قوس والوں، وینس آپ کے 8th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اس دوران آپ کو اپنے معاملات میں کافی زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہے۔ اس دوران آپ کی طبیعت بھی کچھ خراب ہو سکتی ہے اور آپ بہت زیادہ ذہنی ٹینشن کا شکار رہیں گے۔ اس دوران وپریت راج یوگ ہونے کی وجہ سے آپ کی دولت میں کافی زیادہ اضافہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے معاملات تھوڑے بہت خراب بھی رہیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوتا رہے گا۔ جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں معاملات اس طرح سے تو شاید نہ چل پائے، لیکن بیچ بیچ میں آپ کو کچھ انکم بھی ملتی رہے گی۔ سمجھے کہ آپ کو پروفٹ تو مل رہا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو کافی زیادہ سٹرگل کی ضرورت ہے۔ ہر کام میں آپ کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ سٹرگل کرنی ہوگی، پھر ہی آپ کے معاملات بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ محبت کے معاملات بھی آپ کے کافی بہتر رہیں گے، آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے رہیں گے اور اس کے علاوہ آپ کے فائنینس کے حوالے سے تو اچھا ٹائم ہے ہی۔ بس آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں اور کوئی بھی کام کریں انٹرسٹ کے ساتھ کریں تو انشاءاللہ تعالی چیزیں مزید بہتر ہو جائیں گی۔ تو برج قوس والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج جدی یعنی کہ کیپریکارن۔ تو برج جدی والوں، وینس آپ کے 7th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اگر آپ اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں سے آپ کو کافی زیادہ پروفٹ مل سکتا ہے اور ایسے افراد جو غیر شادی شدہ ہیں تو ان کی شادی کے معاملات بھی طے پا سکتے ہیں۔ کسی کے ساتھ محبت میں تو آپ کی محبت آپ کی شادی میں کنورٹ ہو سکتی ہے اور آپ کی روزمرہ کی انکم میں بھی کافی اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ مینٹلی طور پر بھی کافی زیادہ اسٹرانگ رہیں گے، کافی زیادہ پازیٹیو رہیں گے۔ اس دوران آپ کی صحت بھی کافی بہتر رہے گی اور اس دوران قسمت بھی آپ کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے۔ تو وینس کی ٹرانزٹ آپ کے لیے کافی زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے۔ آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو آپ کو کی گئی انویسٹمنٹ سے آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے اور اگر آپ کسی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو کافی زیادہ منافع مل سکتا ہے۔ ہماری حوالے سے بھی کافی بہتر ٹائم ہے، کاروبار میں آپ کو نئی نئی اپرچونیٹیز ملیں گی
آپ کاروبار کو بڑھانا چاہ رہے تھے تو کاروبار کو بڑھانے کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے کہ آمدنی میں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اوور آل وینس کی ٹرانزٹ آپ کے لیے کافی زیادہ فروٹفل رہے گی۔ تو برج جدی والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج دلو یعنی کہ ایکویریس۔ تو برج دلو والوں، وینس آپ کے 6th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ اس دوران آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے لائف پارٹنر کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کی والدہ کے ساتھ بھی آپ کے معاملات کچھ خراب ہو سکتے ہیں، اور آپ کی ساس کے ساتھ بھی آپ کے معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں کاروبار کے حوالے سے، تو کاروبار کے حوالے سے بھی یہ کچھ اچھا ٹائم نظر نہیں آ رہا۔ اس دوران آپ کافی مینٹل اسٹریس میں رہیں گے، تو چیزیں آپ کے ہاتھ میں کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی۔ اس دوران آپ کے خرچے بھی کافی زیادہ بڑھ سکتے ہیں، اور آپ کی جو کی گئی انویسٹمنٹ تھی اس سے بھی آپ کو کچھ اچھا پروفٹ نہیں مل رہا۔ آپ کی سیونگز بھی ختم ہو سکتی ہیں، کیونکہ آپ کے خرچے اس دوران کافی زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ آپ کاروباری معاملات میں کافی زیادہ اسٹرگل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جاب کے حوالے سے بھی آپ کافی زیادہ اسٹرگل کریں گے۔ ذہنی طور پر کافی زیادہ الجھن کا شکار رہ سکتے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے معاملات پر نظر ثانی کریں، اور کوئی بھی کام کریں بہت سوچ سمجھ کر کریں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ حالات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اور خاص طور پر اپنی والدہ کی صحت کا خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک چیزیں مزید بہتر کر دیں گے۔ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں، کہ آپ کی صحت بھی کچھ اچھی نظر نہیں آ رہی، اور آپ کی لائف پارٹنر کی صحت بھی کچھ بہتر نظر نہیں آ رہی۔ اس کا ٹرانزٹ آپ کے لیے کچھ چیلنجز لیتے ہوا آ رہا ہے، کچھ ہرڈلز لیتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اور آپ نے کوئی قرضہ لیا ہوا تھا، تو قرض اتارنے میں کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، یا پھر آپ کوئی قرض بھی لے سکتے ہیں۔ تو برج دلو والوں، اوورآل دیکھا جائے تو وینس کا ٹرانزٹ آپ کے لیے کافی زیادہ چیلنجنگ ثابت ہو رہا ہے۔ تو بس آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھیں، تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو برج دلو والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں اس لسٹ میں جو اگلا زوڈک سائن ہے وہ ہے برج ہود یعنی کہ پائسس۔ تو برج ہود والوں، وینس آپ کے 5th ہاؤس میں ٹرانزٹ کر رہا ہے 7 جولائی سے 31 جولائی تک۔ وینس کا یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے ملا جلا رہے گا، آپ کو شارٹ ٹرم ارننگ ہوں گی۔ آپ نے کہیں پہ کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، تو انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ کافی بہتر ٹائم ہے۔ آپ کو پرانی کی گئی انویسٹمنٹ سے پروفٹ مل سکتا ہے، لیکن چیزیں آپ کے مطابق نظر نہیں آ رہی۔ اگر آپ محبت میں ہیں تو آپ کے محبت کے معاملات کافی بہتر رہیں گے، لیکن اگر آپ کہیں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ میں آپ کو وہ پروفٹ نہیں ملے گا، وہ گین نہیں ملے گا جو کہ آپ چاہتے ہیں۔ آپ کے لائف پارٹنر کے ساتھ اس دوران آپ کے معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ نہیں کہوں گا کہ حالات بہت زیادہ بہتر ہوں گے۔ یہ ٹائم آپ کے لیے کافی زیادہ کروشل چل رہا ہے، کافی زیادہ چیلنجنگ ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنی لائف پر فوکس کریں، اپنی کریٹیوٹی پر فوکس کریں۔ آپ کافی زیادہ ایفرٹس تو کریں گے، لیکن اس کے رزلٹ جیسے آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو شاید نہ مل پائیں۔ بس کوشش کریں کہ اپنے معاملات پر فوکس کریں، اور جتنا ہو سکے صبر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بس آپ کوشش کریں کہ اپنے خرچوں پر دھیان رکھیں، کیونکہ آپ کے خرچے بھی بڑھ سکتے ہیں، اور اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ اپنے معاملات کو بہتر رکھیں۔ بس آپ اپنے ایفرٹس کو کنٹینیو رکھیں، جتنے زیادہ کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ آپ کو فائدہ رہے گا۔ تو اوورآل دیکھا جائے تو یہ ٹرانزٹ آپ کے لیے کچھ زیادہ بہتر نظر نہیں آ رہا، بس آپ کو بہت زیادہ فوکس ہونے کی ضرورت ہے۔ تو برج ہود والوں، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رکھے، آپ سدا خوشحال رہیں، اور اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا فرمائے جس کی تمنا آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اپنے برج کے بارے میں جان سکیں۔ دوستوں اگر آپ ہم سے کسی برج کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ اپنے نام کے پہلے حرف کے متعلق جاننا چاہتے ہیں، تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔